الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان گرامی، مدینہ منورہ میں ایک بار قحط پڑ گیا، بارش ہوتی ہی نہ تھی۔ لوگ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فریاد لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سے چھت میں ایک سوراخ کر دو تاکہ آسمان اور قبر میں کوئی حجاب نہ رہے۔ آسمان اور قبر میں کوئی حجاب نہ رہے، بالکل کھلا ہوا رہے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اس قدر بارش ہوئی کہ کھیتیاں ہری بھری ہو گئیں اور جانور موٹے ہو گئے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ آسمان نے جب قبر انور کو دیکھا تو رو پڑا تھا۔ یہ تو حدیث کے اندر ہے، باقی اس کا سبق یہ ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض پاک وصال شریف کے بعد بھی بدستور جاری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت سے ہر آنکھ آنسوؤں کے پھول برسانے لگتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ سے کچھ پانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وسیلے کی کوئی بھی قسم ہو، لیکن وسیلہ ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تھا، تو حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ روضہ انور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، بارش نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خواب میں ملے اور فرمایا، اے بلال، عمر کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام کہو اور کہہ دو کہ بارش ہو جائے گی، اور عمر سے یہ بھی کہنا کہ کچھ نرمی اختیار کرے۔ مطلب یہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے۔ حضرت بلال حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام و پیغام پہنچا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سلام و پیغام محبوب پا کر بہت روئے، اور پھر بارش بھی خوب ہوئی۔ یہ تو حدیث کی کتاب کے اندر تھا، اور اس کا سبق یہ ہے کہ معلوم ہوا کہ وصال شریف کے بعد بھی صحابہ کرام مشکل کے وقت حضور ہی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور ہر مشکل یہیں سے حل ہوتی تھی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بڑی شان ہے، اور آپ خلیفہ برحق ہیں، اور اس قدر خوش قسمت ہیں کہ وصال شریف کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام و پیام سے مشرف ہوتے ہیں۔ پھر جسے فاروق اعظم سے عداوت ہوگی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ برا لگے گا، یعنی حضور کیوں نہ ناراض ہوں گے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق صادق حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے عداوت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اور ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ اسکندریہ کی ایک عورت ام فاطمہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئی، تو اس کا ایک پیر زخمی اور متورم ہو گیا، ورم آ گیا، پھول گیا، حتیٰ کہ وہ چلنے سے رہ گئی، یعنی چل نہیں پاتی تھی۔ لوگ مکہ معظمہ جانے لگے مگر وہ وہیں رہ گئی۔ ایک دن وہ کسی طرح روضہ انور پر حاضری ہوئی اور روضہ انور کا طواف کرنے لگی۔ طواف کرتی جاتی اور کہتی جاتی تھی، یا حبیبی یا رسول اللہ، لوگ چلے گئے اور میں رہ گئی، حضور یا تو مجھے بھی واپس بھیجیے یا پھر اپنے پاس بلا لیجیے، یا تو مجھے بھی واپس بھیجیے یا پھر اپنے پاس بلا لیجیے۔ یہ کہہ رہی تھی کہ 3 عربی نوجوان مسجد میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ کون مکہ معظمہ جانا چاہتا ہے۔ ام فاطمہ نے جلدی سے کہا کہ میں جانا چاہتی ہوں۔ ان میں سے ایک بولا تو اٹھو۔ ام فاطمہ بولی میں اٹھ نہیں سکتی۔ اس نے کہا اپنا پیر پھیلاؤ، تو ام فاطمہ نے اپنا متورم پھولا ہوا پیر جو ہے پھیلا دیا۔ اس کا جب متورم پیر دیکھا تو تینوں بولے ہاں یہی وہ ہے، اور پھر تینوں آگے بڑھے اور ام فاطمہ کو اٹھا کر سواری پر بٹھا دیا اور مکہ معظمہ پہنچا دیا۔ اور دریافت کرنے پر، پوچھنے پر، ان میں سے ایک نوجوان نے بتایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں حکم فرمایا تھا کہ اس عورت کو مکہ پہنچا دو۔ ام فاطمہ کہتی ہیں کہ میں بڑے آرام سے مکہ پہنچ گئی۔ یہ تو حدیث کی کتاب کے اندر تھا۔ اس کا سبق ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ہر فریادی کی فریاد سنتے ہیں اور ہر مشکل حل فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ فریادی دل سے اور سچی عقیدت سے یا حبیبی یا رسول اللہ کہنے کا بھی عادی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔